قدیم ہے اللہ، رحیم ہے رحمان ہے عظیم ہے اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، مضمون یہ چل رہا تھا الحمد شریف میں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا کیا مانگتے ہیں اس کی تفصیل چل رہی تھی۔ سبجیکٹ یہ تھا، موضوع یہ تھا، ہم دعا یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا، کرم فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ بھڑکا، جو راہ راست سے بچل گئے، جو راہ راست سے ہٹ گئے، جو راہ راست سے دور ہو گئے، جنہوں نے راستہ گم کر دیا، راستہ جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہیں، ان بندوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ راستہ ہمیں دکھ رہا ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا میرے بھائی، اور ہر آدمی ہم میں سے جانتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی بہت سی قسمیں ہیں، ملکوں کے اعتبار سے قسمیں ہیں کہ یہ امریکن ہے، یہ یورپین ہے، یہ چائنیز ہے، یہ عرب ہے، یہ ایشین ہے۔ رنگوں کے اعتبار سے قسمیں ہیں کہ یہ وائٹ ہے، یہ کلرڈ ہے، یہ بلیک ہے، اس سے بعد قسمیں ہیں۔ زبانیں بولنے کے اعتبار سے قسمیں ہیں، دھندے اور کاروبار کرنے کے اعتبار سے قسمیں ہیں۔ اتنی قسمیں ہیں انسانوں کی کہ گنتے گنتے تھک جاؤ قابو میں نہ آئے۔ یہ سب تقسیم اس دنیا میں ہے، آخرت میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ آخرت میں دو ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، باغ والے اور آگ والے، دو ہی قسمیں ہیں۔ جنت والے اور جہنم والے، دو ہی قسمیں ہیں۔ جنت والے کون ہیں؟
جنت والے وہ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور جہنم والے کون ہیں؟ جہنم والے وہ ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے بنا جاتا ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ بندہ کیسے بن جاتا ہے؟ ایک ہی فارمولہ ہے، کوئی وہ لمبا چوڑا فارمولہ نہیں ہے. وہ ایک فارمولہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کا فالو کرو، اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں اپنے رسولوں کی معرفت دیے ہیں، وایا آئے ہیں احکام، لہذا اللہ کے احکام کا فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول کا فالو کرو. بس اتنا ہی فارمولہ ہے. اگر یہ اتنا کر لو گے تو اللہ کے پسندیدہ بندے. اور اگر اس میں پیچھے رہ گئے، یہ چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے. موٹی سی بات ہے، ایک گورنمنٹ کا قانون ہو، اس قانون کا جو فالو کرے گا وہ گورنمنٹ کی نظر میں اچھا آدمی، اور جو گورنمنٹ کے قانون کے اگینسٹ چلتا ہے اسے گورنمنٹ کیسے برداشت کرے گی، اسے کیسے پسند کرے گی؟ موٹی سی بات ہے. تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد میں وہ خالق و مالک ہیں، وہ رازق ہیں، وہ سب کی کیئر کر رہے ہیں، سب کی حفاظت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، تمام مخلوقات کی ضرورتیں مہیا کر رہے ہیں. تو کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کوئی قانون کا پابند بنائے کہ دیکھو تمہیں اس طریقے سے زندگی گزارنی؟ یقیناً حق ہے. اور انہوں نے اپنے اسی حق کی وجہ سے انسان کے لیے ایک قانون نازل کیا ہے نبیوں کے ذریعے، اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے زمرے میں ہوں گے، ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہوں گے، ان لوگوں کی کیٹیگری میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اللہ نے کن پر انعام فرمایا ہے؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور صالحین پر. یہ چار جماعتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے بندے ان کے ساتھ ہوں گے. پھر فرمایا کہ بہت اچھی کمپنی ملی ان کو، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو کمپنی، بڑی شاندار کمپنی ملی. نبیوں کی کمپنی ملی، صدیقین کی کمپنی ملی، شہداء کی کمپنی ملی، صالحین کی کمپنی ملی. اس سے زیادہ شاندار کمپنی کیا ہو سکتی؟ لیکن میرے بھائیوں، اس درجے پر پہنچنے کے لیے تھوڑی محنت درکار ہوتی ہے. قرآن کریم نے نفوس کی 3 قسمیں کی. ہمارا جو نفس ہے، نفس کی 3 قسمیں کی ہیں. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ کون سا ہے؟ ہر وقت برائیوں پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، یہ برائی کر، وہ برائی کر، وہ برائی کر، وہ برائی کر. جب تک نفس برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے وہ نفس امارہ ہے، اور جب تک نفس امارہ ہے آخرت میں اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، اس میں نفس لوامہ ہوتا ہے.
اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کون گناہ کروائے گا؟ شیطان۔ اللہ نے انسان کے پیچھے دو طاقتیں چھوڑ رکھی ہیں، ایک فرشتوں کی طاقت ہے، وہ بھلائیوں کے جذبہ دل میں پیدا کرتے ہیں، اور ایک شیاطین کی طاقت چھوڑ رکھی ہے جو انسان کے دل میں برائیوں کا دائیا پیدا کرتے ہیں۔ تو شیطان کے ورغلانے سے کوئی برائی ہو جائے تو نفس ملامت کرے، نفس لوامہ، لوامہ کے معنی ملامت کرنے والا نفس، وہ نفس اس درجے پر ہو گیا ہے کہ وہ نفس برائی کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، لیکن شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اچھے بھلے سے بھلے آدمی سے شیطان برائی کروا دیتا ہے، اور جب شیطان برائی کروا دے تو نفس اسے ملامت کرے۔ یہ کامیابی کا پہلا قدم ہے، انسان کی کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس کا نفس برائی کا حکم دینا چھوڑ دے۔ لیکن نفس برائی کا حکم دینا جب چھوڑ دے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ شیطان گناہ کروا سکتا ہے، اور جب تک نفس برائی کا حکم دے رہا ہے، نفس امارہ ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے، اس وقت تک شیطان کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی۔ شیطان نے ہمارے نفس کو اپنا چیلا بنا دیا، اب وہ ہمارا نفس ہی ہمیں برائیوں کا حکم دینے کے لیے کافی ہے، اب شیطان کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی۔ ایک لطیفہ سنو، ایک مرتبہ شیطان کی کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ سب لطیفے ہیں، مضمون سمجھنے کے لیے فار ایگزامپل گھڑے ہوئے قصے ہیں تاکہ مضمون سمجھ میں آئے۔ کہیں ایسا آپ نہ سمجھے کہ واقعی قصہ ہوگا، واقعی نہیں، یہ تو سب ایگزامپل ہیں، لطیفے ہیں۔ ایک بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہو گئی، دعا سلام ہوئی۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ نالائق، تو شیطان ہے، تو نے ہم انسانوں کو گمراہ کیا۔ تو اس شیطان نے کہا کہ حضرت جی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، انسان تو خود ہی کھڈے میں گرتے ہیں، میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا آؤ دکھاؤں کہ یہ کیسے۔ وہ بزرگوں کو لے کر چلا اور ایک حلوائی کی دکان پر سے اس کی پلیٹ میں شیرہ تھا، وہ شیرہ لے کر ایک دیوار پر تھوڑا سا لگا دیے، اور وہ بزرگوں کو لے کر دور جا کر بیٹھ گئے۔ وہ جو شیرہ تھا اس پر قدرتی بات ہے مکھیاں آ کر بیٹھیں گی۔ جب بہت ساری مکھیاں بیٹھی تو اتفاق سے حلوائی کی بلی ادھر سے گزری، اس نے دیکھا کہ کچھ کھانے کا ہے، اسے جھپٹا مارا۔ تو دوسرے حلوائی کے یہاں کتا بیٹھا تھا، وہ آیا، اس نے بلی پر حملہ کیا اور بلی کو مار دیا۔ تو بلی کے مالک اس حلوائی لٹھ لے کر گیا اور کتے کو مار دیا۔ تو وہ کتے کا باس جو تھا وہ لٹھ لے کر آیا اور اس حلوائی کو مار دیا۔ پھر اس کی پارٹی آ گئی اور اس کی پارٹی آ گئی، 10 جنازے ہو گئے۔ شیطان نے ان بزرگ سے کہا کہ دیکھو میں نے کچھ کیا ہے، میں نے تو صرف شیرہ لگایا ہے، باقی سارے کام تو انسان نے خود ہی کر لیے۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھو، حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، حدیث شریف ہے۔ اس پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہیں؟ جب شیاطین جکڑ دیے گئے تو رمضان میں کیسے گناہ ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب میں نے بتایا کہ شیطان نے جو ہمارے نفوس کو تیار کر دیا ہے، ہمارے نفوس تو نہیں جکڑے گئے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بال بیرنگ والا پہیہ ہو، اس پہیے کو آپ زور سے گھما کر چھوڑ دو
تو 25 آٹے اور کھائے گا، 25 چکر اور کھائے گا کہ تو ہلانے والے نے تو چھوڑ تو دیا لیکن اس میں بیرنگ لگ رہی ہے اور اس نے چھوڑ دیا گھما کر، تو وہ تو پورا مہینہ گھومتا رہے گا چکر اور وہ گناہ کرواتا رہے گا. وہ نفس کا جو چکر ہے وہ گناہ کرواتا. لیکن جب آدمی کا نفس یا اس مرحلے سے نکل کر کے نفس امارہ نہ رہے، برائیوں کا حکم دینے والا نفس نہ رہے، پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ ہو گیا کہ اگر خدا نخواستہ شیطان کے ورغلانے سے انسان نے کوئی گناہ کر لیا تو شیطان نفس فوراً ملامت کرے گا، کیا کیا تم نے؟ ان بندوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فرمایا اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا گناہ ہو جائے، بے حیائی کے گناہ کہلاتے ہیں وہ جو سیکس سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں، وہ بے حیائی کے گناہ کہلاتے ہیں. یا وہ اپنے نفسوں پر ظلم کریں، اس میں دوسرے سب گناہ آ گئے، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اپنے نفسوں پر ظلم کرنا ہے. اور بے حیائی کے گناہ یہ خاص قسم کے گناہ ہیں جس کا تعلق سیکس سے ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. گناہ ہو گیا لیکن ہونے کے بعد فوراً ان کو اللہ یاد آ گیا، ذکر اللہ. بس انہوں نے فوراً گناہوں کے اللہ سے معافی مانگی. فاستغفروا لذنوبہم. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے معافی نہیں مانگو گے تو کس سے معافی مانگو گے؟ اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا ہے کون؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے گناہوں کا معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ جب وہی گناہوں کے معاف کرنے والے ہیں تو انہی سے معافی مانگنی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ اپنے کیے ہوئے پر اڑتے نہیں ہیں ڈرا حالے کہ وہ جانتے ہوں. ایک آدمی ایک گناہ میں ہے، وہ اس گناہ کو جائز، وہ کام اس کام کو جائز سمجھتا ہے، اس کو بیچارے کو مسئلہ ہی نہیں معلوم، اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ جائز سمجھتا ہے اور وہ کام کرتا رہتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن ایک شخص جانتا ہے کہ یہ چیز شرعاً ناجائز ہے، وہ اس گناہ پر اڑے گا نہیں. ایک مرتبہ تو اس سے گناہ ہو جائے گا لیکن فوراً اللہ سے معافی مانگے گا. اللہ کے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، وہ اس کیے ہوئے گناہ پر اڑتا نہیں. یہ ایک کسوٹی بتائی ہے قرآن کریم نے، ایک کسوٹی بتائی ہے کہ آدمی جس گناہ کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور پھر اس گناہ کو کنٹینیوس کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کا نفس ابھی امارۃ بالسوء ہے، اس کا نفس ابھی گناہوں کا حکم دینے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور پھر مسلسل کیے جا رہا ہے. کیوں کیے جا رہا ہے؟ اس کا نفس کروا رہا ہے، اس کا نفس اس کا حکم دے رہا ہے. اور جس گناہ کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ایکسیڈنٹلی وہ گناہ ہو گیا، اتفاقاً گناہ ہو گیا، اس نے فوراً کان پکڑے اللہ سے توبہ کی آئندہ نہیں، تو سمجھ لو اس کا نفس جو ہے اب لوامہ بن گیا ہے، ملامت کرنے والا ہے. اس نے گناہ ہو گیا تو اس کے نفس نے ملامت کی اور فوراً اللہ سے توبہ کروائی اور گناہ سے رک گیا. تو گناہ ایکسیڈنٹلی ہو جائے اور فوراً آدمی توبہ کر لے تو سمجھ لو کہ وہ نفس لوامہ بن گیا ہے. اور یہ گناہ کو جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے اور کنٹینیوس کیے چلا جا رہا ہے تو ابھی وہ نفس امارہ ہے. اور جب تک نفس امارہ ہے خیر نہیں ہے. نفس امارہ جب تک ہے وہاں تک خیر نہیں ہے. جب نفس لوامہ بنے اب انشاءاللہ راستے پر پڑ گیا.
ہے، انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں انسان سے، لیکن جب وہ نفس لوامہ میں گیا، اس کا نفس فوراً ملامت کرے اور فوراً توبہ کرے اللہ سے، تو حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر اور ترقی ہوتی ہے، اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ نفس مطمئن ہے، اب اس سے ایکسیڈنٹلی بھی گناہ نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ انسان نہیں رہا ہے، انسان ہے، بے شک وہ انسان ہے، انسان میں جو اچھائیاں اور برائیاں کرنے کی ایبیلٹی ہے وہ اس میں نہیں رہی، سب ہیں، لیکن اب اس کا نفس مطمئنہ بن گیا، اب بالکل وہ مطمئن ہے کہ اب اس سے گناہ صادر نہیں ہوگا۔ یہ ایک مرحلہ آتا ہے، اور اس مرحلے میں ہر نبی اس مرحلے میں ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہونے کا یہی مطلب، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء انسان نہیں ہوتے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان میں جو اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، نبیوں میں وہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہوتی، نہیں، ان میں بھی دونوں صلاحیتیں ہوتی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں صلاحیتیں نبیوں میں بھی ہوتی، پھر ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی حفاظت شامل حال رہتی ہے، اللہ کی حفاظت شامل حال رہتی ہے، اور ان کے نفوس مطمئنہ ہوتے ہیں، لہذا ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ یہ جو نبیوں کا مقام ہے، یہ مقام اللہ کے نیک بندوں کو، مومنین کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ نبیوں کا جو مقام ہے، یہ مقام نبیوں کے علاوہ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھو اس کی ایگزامپل دوں میں، نبیوں سے معجزے صادر ہوتے ہیں، یعنی نبیوں کے ہاتھ سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے، تو ولیوں کے ہاتھ سے کرامتیں صادر ہوتی، یہ کرامتیں اور یہ معجزے ایک ہی طرح کی، معجزہ اور کرامت ایک ہی حقیقت ہے، ان کی کوئی فرق نہیں ہے۔ تھوڑا سا کھانا تھا، نبی نے دعا کی، وہ کھانا سینکڑوں کو کافی ہو گئے۔ ایسا ہی اولیاء اور بزرگوں سے بھی واقعہ تھا کہ تھوڑا سا کھانا تھا، انہوں نے دعا کی، پھونک مار دی، سینکڑوں آدمیوں کا پیٹ بھر گئے۔ نبی کے ہاتھ سے اگر ایسا ظاہر ہوگا تو اسے معجزہ کہیں گے، اور ولی کے ہاتھ سے ایسا ظاہر ہوگا تو وہ کرامت کہلائے گی۔ تو کرامت اور معجزے کی حقیقت ایک ہے، لیکن فرق مراتب کرنے کے لیے، درجے کرنے کے لیے نام الگ الگ رکھے، کہ خرق عادت نبی سے صادر ہو تو معجزہ، اور خرق عادت ولی سے صادر ہو تو کرامت۔ تو جیسے خرق عادت یعنی ایسے کام جو عام طور پر لوگوں کے بس اختیار میں کرنا نہیں ہے، وہ نبی کی توجہ سے، نبی کی دعا سے، نبی کی التجا سے اللہ تعالی معجزہ ظاہر کرتے ہیں، ایسے ولیوں کے ہاتھ سے کرامتیں بھی ظاہر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اولیاء بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، بس فرق مراتب کرنے کے لیے لفظ بدل دیے، نبیوں کے لیے معصوم اور اولیاء کے لیے محفوظ۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بخاری شریف میں روایت ہے، انہوں نے تمام صحابہ کے لیے یہی المحفوظون لفظ استعمال کیا کہ تمام صحابہ گناہوں سے محفوظ تھے، جیسے انبیاء معصوم تھے ایسے یہ گناہوں سے محفوظ تھے۔
اور جب صحابہ کرام محفوظ تھے تو آگے اولیاء کرام بھی محفوظ ہوتے ہیں. یہ جو حفاظت محفوظ مانے اللہ کی حفاظت شامل حال ہو جائے. یہ اللہ کی حفاظت شامل حال کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. اور یہ نفس کا مطمئن ہو جانا یہ کامیابی کا آخری درجہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں. ابھی قاری صاحب نے آیتیں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کے میں جب فرشتے روح قبض کر کے، انسان کی روح قبض کر کے فرشتے اس روح کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اور وہ روح ہوتی ہے مطمئنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. فرشتے کہتے ہیں، جب فرشتے روح وصول کرتے ہیں تو فرشتے اس روح سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، چل اپنے اللہ کے یہاں دنیا میں کب تک ٹھوکرے کھائے گا؟ چل اپنے اللہ کے یہاں، ارجعی الی ربک، اور اپنے اللہ کے یہاں تجھے اس شان سے جانا ہے کہ تو اللہ سے خوش ہے اور اللہ تجھ سے خوش ہے. راضیتن مرضیتن، راضیتن تو اللہ سے خوش اور مرضیتن اللہ تجھ سے خوش. پھر جب اللہ کی بارگاہ میں یہ روح پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح سے فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے روح میرے مخصوص بندوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جا اور میری جنت میں، میرے باغ میں پہنچ جا. یہ روح کی کامیابی کا آخری درجہ ہے. بہرحال میرے بھائیو، ہم انسان ہیں. ہم انسان ان 3 مرحلوں میں ہوتے ہیں. اگر ہم نفس امارہ کے مرحلے میں ہیں تو میرے بھائیو نکلنے کی کوشش کرو اس سے. اور جب تک ہماری دنیا کی یہ زندگی ہے، ہمارے بدن میں جان ہے، ہم جب تک حیات ہیں، ہم کسی بھی وقت کوشش کریں تو ایک قدم یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ سکتے ہیں اور امارہ سے ہم لوامہ کے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں. کوئی سوال کرے گا کہ میرا نفس امارہ ہے یا لوامہ ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے، کیسے میں پہچانوں گا؟ میں نے علامت بتلا دی کہ اگر آپ یہ گناہ کو جانتے ہیں کہ گناہ ہے اور کنٹینیوس کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ امارہ میں. مثلا ایک مسلمان ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور وقت میں ٹائم ٹو ٹائم نمازیں پڑھنی ضروری ہیں. اگر جان بوجھ کر کے کوئی شخص نماز قضا کرے گا تو کبیرہ گناہ ہے. یہ موٹی سی بات ہے، تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے. یہ جاننے کے باوجود پھر اپنا جائزہ لو کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. کبھی اتفاقاً کوئی نماز قضا ہو گئی تو فوراً توبہ کی، اور اگر مسلسل نہیں پڑھ رہا تو نفس امارہ میں. یہ ایک میں نے کسوٹی بتائی ہے، ہر آدمی فیصلہ کر سکتا اپنے بارے میں کہ میں کس اسٹیپ پر ہوں، کون سے درجے میں ہوں. تو اگر ایک تو وہ گناہ ہے کہ جس کو کسی وجہ سے ایک مومن بندہ جانتا ہی نہیں ہے، کچھ دین زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اس گناہ کا گناہ ہونا نہیں جانتا، اس کو چھوڑو. لیکن جس گناہ کا گناہ ہونا مومن بندہ جانتا ہے اور پھر اس گناہ کو مسلسل کنٹینیوس کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا نفس امارۃ بالسوء ہے، برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے اور وہ اس سے نکلنے ہی نہیں دینا چاہتا. لہذا میرے بھائیوں، اگر اس مرحلے میں ہو تو قدم اٹھاؤ اور اگلی منزل پر بڑھو اور نفس لوامہ کے مرحلے میں داخل ہو. تمام جو اللہ نے اور اللہ کے شریعت نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، ان احکام پر
مضبوطی کے ساتھ عمل کرو. جو پچھلی زندگی ہماری بری چلی گئی اس سے توبہ کرو اور عہد و پیمان کرو کہ اب ہم آگے یہ برائیاں نہیں کریں گے. پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہو جاتی ہے تو آپ کا دل رونے لگے، آپ کا دل رونے لگے، چاہے آنکھ سے آنسو نہ آئے لیکن آپ کا دل رونے لگے تو سمجھ لو کہ دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے ہو، نفس لوامہ کے درجے میں پہنچ گئے ہو. اب گناہ ہوا تو نفس نے ملامت کی. یہ جو دل رو رہا ہے یہ نفس ملامت کر رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ نفس مطمئنہ کے درجے میں پہنچ جائے، یعنی اس درجے میں پہنچ جائے کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے گناہ ہونے کا، گناہ ہونے کا اس کا کوئی خطرہ نہیں رہا، وہ نفس مطمئنہ ہو گیا تو یہ آخری منزل آ گئی. یہ جو آخری منزل ہے اس کی بھی حفاظت کرنی. یہ نہیں کہ ہم نفس مطمئنہ میں پہنچ گئے تو مطمئن ہو گئے، نہیں. شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، جب تک کہ روح قبض نہ ہو جائے وہاں تک پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. لہذا نفس مطمئنہ کے مرحلے میں جا کر کے بھی موت تک اپنے نفس کی حفاظت کرنی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے اور مشکات میں وہ روایت ہے. فرمایا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. حضرت نے فرمایا کہ جسے فالو کرنا ہے تو گزرے ہوئے لوگوں کا فالو کرو. حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو فالو کرنا ہے کسی کا تو جو لوگ گزر گئے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے دنیا سے پاس ہوئے، ان لوگوں کا فالو کرو. جو زندہ ہیں ان کا فالو مت کرو، اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اگر تم ان زندے کا فالو کرو گے تو معلوم نہیں کب تمہیں یہ لے ڈوبے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. لہذا مرنے روح نکلنے تک تو کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. میرے حضرت شیخ تھے مولانا زکریا صاحب قدس سرہ، جن کی فضائل کی کتابیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں سب لوگ. جب کوئی شخص ان حضرت کے خلاف مضمون لکھتا تھا، بڑے آدمیوں کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی مضمون لکھتا تھا اور کسی اخبار میں مضمون چھپتا تھا، برائیاں ہوتی تھی، تو حضرت کے جو مریدین معتقدین تھے اس کا جواب دیتے تھے. تو حضرت نے کئی مرتبہ، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، حضرت نے فرمایا تم کیا جواب لکھتے ہو اور میری کیا تعریف کرتے ہو، پہلے مجھے ایمان پر مرنے دو، پھر تمہیں جو تعریفیں کرنی ہو کر لیجیے. ابھی تو مجھے اپنا انجام ہی نہیں معلوم ہے کہ میرا کیا انجام ہونا ہے. یہ ایک مرتبہ نہیں، 10-20 مرتبہ حضرت کے منہ سے میں نے سنا ہے. لہذا میرے بھائیو اس بات کو سمجھو کہ نفس مطمئن نہ ہو جانے کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا. مطمئن نہ ہو جانے کے بعد بھی اس نفس کی پہلے سے زیادہ کیئر کرنی ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. ہاں جب موت آ گئی ایمان پر اب کوئی خطرہ نہیں رہا. جب ایمان پر وفات ہو گئی، حدیث میں فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ پر روح نکل گئی، جنت میں داخل ہو گیا. اب آگے کوئی فتنے کا خطرہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی گمراہی کا اندیشہ نہیں. لیکن جب تک زندہ ہے وہاں تک فتنے کا اندیشہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی. فرمایا کہ تمہیں اگر کسی کا فالو کرنا ہے، تمہیں اگر کسی کے اوپر چلنا ہے
کسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کو کہتے ہیں تقلید کرنی ہے۔ تو ان لوگوں کی تقلید کرو جو گزر گئے اور جن کا ایمان پر صراط مستقیم پر ہونے کی حالت میں دنیا سے جانا ہے، بالیقین ہمیں معلوم ہے، ان کا فالو کرو۔ آج جو زندہ ہیں ان کے پیچھے چلو گے تو اگر یہ صراط مستقیم پر رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر صراط مستقیم پر نہیں رہے تو وہ ڈوبے گا، تمہیں بھی لے ڈوبے گا۔ کہتے ہیں یہ جو سکھ قوم ہے سردار جی، ان کے جو پہلے گرو ہیں گرو نانک، کہتے ہیں وہ مسلمان تھے۔ یہ سکھوں کے جو پہلے گرو ہیں گرو نانک، کہتے ہیں وہ مسلمان تھے، اور ہم نہیں کہتے، وہ کہتے، خود سکھ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ سکھوں کی جو گرو گرنتھ ہے، ایک کتاب ہے ان کی گرو گرنتھ، وہ اشعار میں، پنجابی اشعار میں وہ کتاب ہے، اس کا جو پہلا شعر ہے وہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے، اور ان کا خود ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کے گرو نانک ہیں حج کرنے کے لیے گئے ہیں، گرو نانک حج کرنے کے لیے گئے، اور ان کی کتابوں میں یہ قصہ ہے کہ وہ کعبہ شریف کے سامنے کعبہ کی طرف پیر لمبے کر کے بیٹھے تھے۔ تو کسی نے کہا ارے بدتمیز، کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے پیر تو ہٹا دے۔ تو اس نے دونوں ٹانگیں پکڑ کر یوں کر دی، تو کعبہ وہاں سے ادھر آ گیا۔ یہ سب بکواس، کعبہ یوں آ گیا، تو اس نے ٹانگیں پکڑ کر ادھر کر دی، تو کعبہ وہاں سے یوں آ گیا۔ یہ قصہ ان سکھوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ قصہ تو جھوٹا ہے، لیکن اتنی تو بات معلوم ہوئی کہ وہ حج کرنے گئے ہیں۔ قصہ تو چاہیے تو بزرگوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں اس میں لوگ نمک مرچ لگاتے ہیں مزیدار بنانے کے لیے۔ جتنے بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں اس میں اتنی حقیقت ہوتی ہے اور اتنا نمک مرچ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ قاعدہ کلی یاد رکھو۔ اسی لیے بہت سی کرامتیں سنتے ہیں، عقل نہیں قبول کرتی ہے کیسی کرامت۔ حضرت پیران پیر قدس سرہ کی یہ کرامت لکھی ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا، اس کو حضرت نے دال روٹی دی اور حضرت مرغی کھا رہے تھے۔ تو اس مرید کے دل میں یہ بات آئی کہ لو یہ عجیب بزرگ ہیں، خود مرغا اڑا رہے ہیں اور مجھے دال روٹی دے رکھی۔ تو حضرت نے اس کا احساس کر لیا اور اس نے کہا دیکھ بھائی، ابھی تو دال روٹی کے مرحلے میں، ابھی تو دال روٹی کھا، مرغے کے مرحلے میں کب آئے گا دیکھ۔ انہوں نے پلیٹ میں مرغا جو پڑا تھا اسے کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو، تو مرغا زندہ ہو بھگ گئے۔ کہا دیکھ اس مرحلے میں جب تو آئے گا تب تجھے مرغا ملے گا، ابھی تو دال روٹی کھا۔ اب یہ سب قصے ہیں، کرامتوں کے قصے ہیں، اللہ جانے اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے۔ کبھی تو سارا کا سارا ہی جھوٹ ہوتا ہے، اور کبھی اتنا اس میں سچ ہوتا ہے اور اتنا اس کے ساتھ نمک مرچ لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ گرو نانک کا قصہ ان سکھوں کی کتابوں میں یہ سب جھوٹا ہے، لیکن اس میں اتنا تو سچ نکلا کہ وہ حج کو گئے، تو حج میں مسلمان ہے جبھی تو حج میں جائے گا۔ چنانچہ ان کے یہاں سکھوں کے یہاں مورتی پوجا قطعاً نہیں، وہ مورتی نہیں پوجتے۔ شراب ان کے یہاں حرام ہے، اور شراب ہی نہیں، سگریٹ اور بیڑی بھی حرام ہے، پیتے سبھی ہیں۔ مسلمان کون سے شراب نہیں پیتے؟ سکھ بھی پیتے ہیں، لیکن ان کے مذہب میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ وہ مسلمان تھے اور مسلمان ہو کر پھر کیا ہوا اللہ جانے، وہ ان کی پارٹی، ان کے سکھ جو ہیں ایک درمیان میں لٹک گئے اور ایک نئی ملت وجود میں آ گئی اور وہ گئے ختم۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ زندہ جو ہے وہ منزل پر پہنچاتا بھی ہے، اور کبھی راستے میں اگر وہ راہبر لیڈر بھٹک جائے تو ساری قوم کو لے کر لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو سامنے رکھو۔ آج کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی تقلید مت کرو، شافعی کی تقلید مت کرو، فلاں کی تقلید مت کرو، فلاں کی تقلید مت کرو، تو پھر کس کی کریں کہ میری کرو؟ ارے تو زندہ ہے، کب لے ڈوبے گا ہمیں کیا پتا ہے؟ اور وہ تو اللہ کے بندے ایمان اور صراط مستقیم پر گئے ہیں. تو یہ قرآن کی ایک آیت کا تو مطلب سمجھا رہا ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث کا تو مطلب سمجھا رہا ہے، اور اسی آیت کا امام شافعی نے مطلب سمجھایا ہے، اسی حدیث کا امام ابو حنیفہ نے مطلب سمجھایا ہے. ہم تو وہ مطلب لیں گے جو ابو حنیفہ اور شافعی نے سمجھایا ہے. تو جو سمجھا رہا ہے تیرا سمجھایا ہوا ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تو اللہ جانے کتنے علم میں، تیرے علم کا لیول کیا ہے یہی ہمیں نہیں معلوم، اور پھر تو کتنے دن تک صراط مستقیم پر چلے گا، اور کب تو راستے سے بھٹکے گا اور ہمیں بھی جہنم میں پہنچائے گا ہمیں نہیں معلوم. یہ آج کل لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید مت کرو. ابھی ائمہ کی تقلید مت کرو، کس کی کرو؟ وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کی کرو. ارے قرآن حدیث، ائمہ بھی تو قرآن حدیث ہی کو پیش کرتے ہیں، وہ اپنے گھر سے پنڈت کی پوتھی میں سے باتیں تھوڑی لاتے ہیں. مسئلہ ہے قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب، اللہ کے رسول کی اس حدیث کا کیا مطلب. یہ جو ائمہ نے مطلب بیان کیا تو کہتا ان کا فالو مت کرو. اس کا مطلب ہے کہ میں آیت کا جو مطلب سمجھاؤں اس پر عمل کرو، حدیث کا جو مطلب میں سمجھاؤں اس پر مطلب عمل کرو. اس کا مطلب تیرا فالو کرے، تیری تقلید کرے. تو تیری تقلید سے تو بہتر وہ لوگ ہیں جو فتنے سے محفوظ ہو کر چلے گئے، ان کی تقلید ہے. سمجھ رہے ہو اس مضمون کو؟ قرآن و حدیث ہی کو سارے ہی عمل کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت کا مطلب کیا، حدیث کا مطلب کیا، ایک مطلب ان ائمہ نے سمجھایا ہے، اور ایک مطلب یہ زندہ آدمی سمجھا رہا ہے. میں مثال دوں، ابھی نہیں سمجھے آپ. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب نماز شروع ہوتی تو حضور صف کے اس کنارے سے اس کنارے تک جا کر گھوم کر صفیں درست کرتے تھے، اور تیر کی ایک لکڑی ہوتی تھی، اس لکڑی سینوں پر رکھتے تھے، 3 آدمیوں کے سینے پر، پھر تیسرے 3 پر، پھر تیسرے 3 پر، پوری پہلی صف حضور سیدھی کرتے تھے، اور جب پہلی سیدھی ہو جائے گی دوسری طرح سے دوسری تیسری سیدھی ہو جائیں گی. یہ حضور کا طریقہ تھا. کیوں؟ ہمارے زمانے تو یہ نشان لگ رہے ہیں، حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں ریت بچھی ہوئی تھی، کوئی نشان نہیں تھا. اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیں سیدھی کرنے کا پورا اہتمام کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور نے چند دن یہ صفیں سیدھی کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہم صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ سیکھ گئے، تو پھر حضور نے ہر نماز کے شروع میں جو یہ صفیں سیدھی کرتے تھے وہ طریقہ چھوڑ دیا. ہمارے بعض امام جو عربوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آج بھی صف مصلی پر آ کر مقتدیوں کی طرف کھڑے ہو کر دیکھیں گے ہر نماز میں. عربی کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر نماز میں یا نشان لگا رکھے ہیں، لوگ خود ہی صفیں سیدھی کریں گے. اور حضور کرتے تھے، حضور تو چند دن حضور نے کی تھی، ہمیشہ تھوڑی کرتے. آج کل عربوں کے یہاں سے یہ طریقہ آیا ہے کہ امام مصلی پر آئے گا، ادھر منہ نہیں کرے گا، نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور کسی سے کہے گا کچھ نہیں. یہ حضور کا طریقہ تھا. وہ جب صفیں لوگ سیدھی کرنا نہیں جانتے تھے تو حضور تو صف میں اس صف سے چل کر وہاں تک جاتے تھے، ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی اس سے صفیں سیدھی کرتے تھے. آج یہ امام جو گھوم کر کے مقتدیوں کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ کبھی کبھی دیکھ لے اور جو کمی ہو اس کی ہدایت دے دے، کوئی حرج نہیں، لیکن اسی کو ایک ریگولر طریقہ بنا دیا. یہ طریقہ صحیح نہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور نے دیکھا کہ ہم صفیں سیدھی کرنا سیکھ گئے تو حضور نے اہتمام چھوڑ دیا. ایک دن حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک صاحب صف سے ان کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا. اس دن حضور نے بہت سخت ڈانٹا، مقتدیوں کو بہت سخت ڈانٹا اور فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ،
او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، فرمایا لوگوں صفیں درست رکھو ورنہ آپس میں لڑ مرو گے. بہت سخت ڈانٹ ہے. فرمایا لتسوون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، صفیں ضرور سیدھی رکھو، درست رکھو. اگر صفیں درست نہیں رکھو گے تو آپس میں لڑ مرو گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کے اس ڈانٹ کے بعد صحابہ نے صفیں سیدھی کرنے کا بہت زیادہ اہتمام شروع کر دیا. کیسے صفیں سیدھی کرتے تھے؟ ٹخنے سے ٹخنا ملا کر دیکھتے تھے، قدم سے قدم ملا کر دیکھتے تھے، کندھے سے کندھا ملاتے تھے، کیونکہ اوپر سے نیچے تک صف سیدھی کرنا ہے. سب سے اوپر دیکھو ہمارا ہر ایک کا کندھا بڑا ایک دوسرے کے مقابل ہے، ٹھیک ہے. نیچے جاؤ تو گھٹنے اگر برابر ہیں تو سب ٹھیک ہے، اور نیچے جاؤ تو یہ ٹخنا یہ ہڈی اگر سب کی برابر ہے تو ٹھیک ہے. دیکھو یہاں سے اگر سب درست کرو گے تو پیر چھوٹے بڑے ہیں، یہاں سے اگر درست کرو گے تو ٹھیک ہے، مگر پیچھے کیسے دیکھیں گے؟ آج کل تو یہ نشان ہے تو نشان کے ذریعے سے ہم پیچھے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن نشان نہ ہو تو ایڑیوں سے کیسے سب درست کریں؟ اور انگلیوں سے سب درست کرو گے سب درست نہیں ہوگی، پیر چھوٹے بڑے ہیں. اور یہ انکل ہر ایک کا ایک دوسرے سے لگ کر کے برابر مقابل ہو جائے تو بالکل سب سیدھی ہوگی. تو اوپر کندھے سے کندھا اور گھٹنا، نیچے یہ ٹخنا گھٹنا کندھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے صحابہ صفیں سیدھی کرتے. اب یہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے. اب ساری امت آج تک یہی سمجھتی آئی ہے کہ یہ سب درست کرنے کا طریقہ ہے، قیام میں کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں ہے. بخاری شریف کے جو شارح ہیں حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ یہ سب درست کرنے کا طریقہ ہے. مگر آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یوں کھڑے رہو، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے رہو. اب یہ حدیث ہے بخاری کی، اس کا ان ائمہ نے جو مطلب بتلایا ہے وہ لینا بہتر ہے، یا یہ جو آج اللہ یعنی اس کے علم کا کیا لیول ہے، یہ جو مطلب بتا رہا ہے یہ لینا بہتر ہے. پھر دیکھو میرے بھائیو، یہ ناممکن ہے، تین چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. قدم یہاں سے یہاں تک کا نام ہے، پورا قدم ملاؤ، ٹخنا ملاؤ، گھٹنا ملاؤ، ممکن نہیں. جو لوگ ملاتے ہیں یہ چھوٹی انگلیاں ملاتے. چھوٹی انگلیاں ملانا کون سی حدیث میں ہے؟ قدم لفظ ہے، قدم یہاں سے لے کر یہاں تک کا ہے. یہ سارا قدم قدم سے ملا کر کے کھڑے رہو تو مرغا بن کر کے کھڑا رہنا پڑے گا، سیدھے کھڑے ہی نہیں رہ سکتے. میں تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو ایک حدیث ہے، اس حدیث کا کیا مطلب؟ یہ قیام میں کھڑا رہنے کا طریقہ ہے یا سب سیدھی کرنے کا طریقہ؟ میں نے کہا کہ اوپر جو حدیث جہاں سے اوپر سے چلی آ رہی ہے کہ حضور یوں صفیں سیدھی کرواتے تھے، پھر ایک آدمی آگے نکلا تو حضور نے ڈانٹ پلائی اور سخت ڈانٹا تو پھر صحابہ اس طریقے سے صفیں سیدھی کرتے تھے. یہ صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ ہے، قیام میں کھڑا رہنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے، گزرے ہوئے تمام شارحین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا. اب یہ 15ویں صدی میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، نماز میں کھڑا ہونے کا یہ طریقہ. تو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ زندہ آدمی جو مطلب بیان کرتا ہے یہ علم کے کس لیول پر ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کی ایبیلٹی ہے اس کے اندر نہیں، یہ بھی نہیں معلوم. اس لیے حضرت ابن مسعود نے کہا کہ جس کو فالو کرنا ہے گزرے ہوئے لوگوں کا کرو، جن کا بڑا محقق ہونا، بڑا ذی علم ہونا، قرآن و حدیث کا ماہر ہونا، صراط مستقیم پر ہونا اور راہ راست پر ان کا دنیا سے جانا ہمیں معلوم ہے. تو فرمایا جس کو فالو کرنا ان کا فالو کرو. زندہ تو جب تک زندہ ہے وہ فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اور وہ فتنے کا شکار ہو گیا تو اکیلا نہیں ہوگا، اپنی پارٹی کو بھی لے ڈوبے گا.
تو میرے بھائیوں، میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ نفس کو ترقی دو. اور یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں بہترین مہینہ ہے. اگر نفس امارہ میں ہو تو قدم بڑھاؤ اور نفس لوامہ میں داخل ہو جاؤ. ایک دم مطمئنہ تک نہیں پہنچو گے، آہستہ آہستہ بڑھنا پڑے گا. امارہ میں ہو تو گناہوں سے توبہ کرو، جو گناہ کنٹینیوس کر رہے ہو وہ سب گناہ چھوڑو اور طے کرو کہ اب ہم ان گناہوں کو نہیں کریں گے، اور قدم اٹھا کر لوامہ میں پہنچو. اور جب لوامہ میں ایک وقت گزرے گا اور گناہ ہوں گے اور نفس روئے گا اور اللہ سے توبہ کرو گے تو کرتے کرتے پھر نفس مطمئنہ ہو جائے گا. اور نفس مطمئنہ ہونے کے بعد میں اس کی حفاظت کرو اور اسی پر موت آنی چاہیے. اگر اس پر موت آ گئی تو پھر اللہ کا یہ خطاب تیار ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے مخصوص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں پہنچ جا. یہ جو میرے مخصوص بندے ہیں یہی ہیں الذین انعمت علیہم. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے بات شروع کی تھی. میرے بھائیوں اسے سمجھو، دین اگر اس کو پھیلاؤ تو بہت ساری چیزیں نکلیں گی، اور سمیٹو تو ایک دین کی بنیاد ایک ہے. دین کی بنیاد ہے قرآن کریم. اگر سمیٹو تو صرف قرآن کریم دین کی بنیاد ہے، اور پھیلاؤ تو کئی بنیادیں دین کی نکلیں گی. یہ بہت اہم مضمون سمجھنے کا ہے. عقیدے، جن عقیدوں پر ایمان کا مدار ہے وہ کتنے ہیں؟ اگر سمیٹو تو ایک عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، صرف ایک عقیدہ ہے اگر سمیٹو. اور اگر پھیلاؤ تو تعلیم الاسلام میں 54 عقیدے لکھے، اور بہشتی زیور میں 103 عقیدے لکھے. جب پھیلاؤ گے تو 103 عقیدے بنیں گے، پھیلاؤ گے تو 54 عقیدے بنیں گے، اور سمیٹو گے تو 7 عقیدے بنیں گے. 7 عقیدے ہیں. یہی وہ 7 عقیدے ہیں جو حدیث جبریل میں آئے ہیں، اور ایمان مفصل میں ہم اسی کو یاد کرتے ہیں. وہ 7 عقیدے کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 عقیدے بنتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے، حدیث جبریل اس کا نام ہے، اس میں یہ 7 عقیدے آئے ہیں. کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ جو ہماری دنیا چل رہی ہے ڈے ٹو ڈے یہ دنیا چل رہی ہے، اس دنیا کا ایک لاسٹ ڈے آنا ہے. الیوم الآخر کا یہ مطلب ہے. الیوم الآخر، لاسٹ ڈے، آخری دن، اس کے بعد پھر کوئی ڈے نہیں. یہ ہماری دنیا جو اس وقت میں ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے، یہ ہمیشہ اس طرح سے ڈے ٹو ڈے نہیں چلتی رہے گی. اس دنیا کا ایک لاسٹ ڈے آنا ہے، الیوم الآخر آنا ہے. میرے بھائیوں اسی کا نام ہے قیامت کا دن. اور تقدیر، بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور جب یہ اس دنیا کا لاسٹ ڈے آ جائے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو جتنے مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے. والبعث بعد الموت.
یہ 7 عقیدے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور یہ جو 7 کو سمیٹو گے، 7 کو سمیٹو گے تو 2 عقیدے بنیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 2 عقیدے بن گئے. محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ تو وہ عقیدہ ہے جس میں جو چینجیبل ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ چینجیبل عقیدہ نہیں ہے. اور محمد الرسول اللہ یہ مختلف زمانوں میں مختلف رہا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم و خلیل اللہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ روح اللہ تھا. اور ہمارے آقا کا زمانہ آیا تو دوسرا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ. تو یہ جو دوسرا جز ہے یہ تو چینجیبل ہے. صرف پہلا جو جز ہے وہ کبھی بدلا نہیں ہے، پہلے دن سے آخری دن تک لا الہ الا اللہ ہی رہا. اور یہ جو دوسرا جز ہے اسی دوسرے جز میں باقی سارے عقیدے ہیں. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ سٹی میں ایک شخصیت پیدا ہوئی محمد، جن کے ابا کا نام عبداللہ تھا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو سبھی مانتے ہیں. اس کو کون نہیں مانتا؟ یہ سارے جتنے غیر مسلم ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایک بزرگ، ایک شخصیت پیدا ہوئے تھے جن کا نام محمد تھا، جن کے ابا کا نام عبداللہ تھا. آپ کے اسی امریکہ کے وہ صاحب جنہوں نے کتاب لکھی The 100 جنہوں نے کتاب لکھی ہے، تاریخ کے 100 بڑے آدمی، تو انہوں نے سب سے فرسٹ نام حضور ہی کا لکھا ہے. تو کون نہیں مانتا اسے؟ نہیں، یہ نہیں ماننا. دوسرے کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت جو 1400 سال پہلے تھی یہ اللہ کے رسول تھے اور لاسٹ پروفیٹ تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنی یہ کتاب قرآن کریم انسانوں کو دی ہے. یہ سارا ماننے کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ ماننا. اگر یہ سارا نہیں مانتا تو بیکار ہے وہ. اور جب یہ سارا مان گیا تو اللہ کی ساری کتابوں کو بھی مان لیا، کیونکہ قرآن کریم نے ساری کتابوں کی تصدیق کی ہے. تو جو قرآن کو مانے گا وہ پچھلی سب کتابوں کو مانے گا. جو قرآن کو مانے گا وہ پچھلے سب نبیوں کو مانے گا. جو قرآن کو مانے گا وہ اللہ کے فرشتوں کو مانے گا، اس لیے کہ فرشتے ہی تو اللہ کی وحی لاتے. جو قرآن کریم کو مانے گا وہ یہ مانے گا کہ یہ دنیا کنٹینیوس چلنے والی نہیں ہے، اس کا لاسٹ ڈے آ رہا ہے. جو اس کو مانے گا وہ یہ مانے گا کہ جب لاسٹ ڈے آئے گا تو سب مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوں گے. اور جو اسے مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ساری کائنات یہ مینجمنٹ اللہ کا ہے، اللہ کے پلاننگ کے ماتحت یہ چل رہا ہے. لہذا انسانوں کے لیے جو چیزیں مفید ہیں یا مضر ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ازل سے طے. تو یہ ساری محمد الرسول اللہ میں یہ ساری باتیں آ گئی. پھر اور اگر اس کو سمیٹو تو ایک عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. لیکن میرے بھائیوں یہ جو صرف ایک عقیدہ ہے اس پر نجات نہیں ہے. یہ جو اس کی تہ میں جتنے عقیدے ہیں یہ سارے عقیدے اس کے ساتھ ماننے ہیں. لپیٹ کر کے ایک عقیدہ مان لیا لا الہ الا اللہ نجات ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا. وہ جو تعلیم الاسلام میں 54 عقیدے وہ سارے ماننے ہیں. وہ جو بہشتی زیور میں 103 عقیدے وہ سارے ماننے ہیں. حدیث جبرائیل میں جو 7 عقیدے ہیں وہ 7 ماننے ہیں. اور کلمہ طیبہ میں جو 2 جز ہیں وہ دونوں ماننے ہیں. لیکن سمیٹو گے تو سمیٹ کر یوں ہو جاتا ہے. اب سنو،
دین کی بنیاد قرآن کریم ہے. باقی سب چیزیں سمیٹو گے تو قرآن میں گھس گئی. لیکن پھیلاؤ گے تو قرآن کریم کے بعد سنت نبوی حدیث شریف آئے گی. اس لیے کہ خود قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے انسانوں کے پاس قرآن ڈائریکٹ نہیں بھیجا ہے، نبیوں کے وایا بھیجا ہے تاکہ ہمارا پیغمبر لوگوں کو ہماری کتاب سمجھائے. تو جب اللہ نے حضور کے ذریعے سے یہ قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ حضور لوگوں کو اللہ کی کتاب سمجھائیں، تو جو حضور نے سمجھایا ہے وہ حجت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ حجت نہیں ہے تو پھر حضور کے ذریعے سے قرآن بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو مثال لو، قرآن کریم میں سب جگہ پر ہے نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، لیکن نماز محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان